ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تمہارے اوپر ماؤں کی نافرمانی کرنا، ووعد البنات، اور بچی کو پیدا ہوتے ساتھ ہی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینا، اور تیسرا ومنع و مہاتی، ومنع و ہاتی کا مطلب ہے کہ بخل کرنا بہت زیادہ۔ سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ماؤں کے ساتھ نافرمانی کرنا، جو کہ بہت زیادہ پریولنٹ ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر والدین کے اندر صرف ماں کا ذکر کیا ہے، باپ کا ذکر نہیں کیا ہے، اور چونکہ حقوق کے اعتبار سے ماں کا حق زیادہ ہے، اس کی تکلیفیں زیادہ ہیں، اس کی برداشت زیادہ ہے، تو یہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں کا ذکر کیا ہے۔ تو دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا انسان کو دنیا میں مل جاتی ہے، دیکھا بھی یہی گیا ہے اور انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ ایک جو ظالم ہے، ظلم کرتا ہے، اور دوسرا والدین کا جو نافرمان ہے۔ اور ظلم کرنے والوں کی مثالیں تاریخ بھری پڑی ہے، اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی۔ 1400 سال کے اندر تاریخ گواہ ہے کہ جس نے ظلم کیا اور جس لیول کے اوپر بھی ظلم کیا ہے، وہ دنیا کے اندر ہی اس کا عذاب، اس کی تکلیف جھیل کے پھر آگے کا عذاب اس کے لیے الگ ہے۔ لہٰذا ظلم کے اندر تو بالکل جتنا ہو سکے اپنی طرف سے اپنے آپ کو بالکل اس میں کلیئر رکھا جائے، اور اگر کوئی دوسرا کرتا بھی ہے تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑا جائے، اور اگر اس کو پرسو کیا جا سکتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ جب قدرت انتقام لیتی ہے تو اس کا انتقام بہت ہی زیادہ ہولناک ہوتا ہے۔ دوسرا، والدین کی نافرمانی کے اندر جتنا ہو سکے اس سے بچنا چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے، اور والدین کے اندر بھی خصوصاً ماؤں کو چاہیے کہ بچے کی پسند ناپسند کا خیال بھی رکھا جائے۔ ہمارے ہاں چونکہ اکٹھے رہا جاتا ہے تو ایک ان نیسیسری قسم کی اور بہت زیادہ اپنی چاہت اور اپنی پسند کو بھی مسلط کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر بہت سارے بچے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ وہ نافرمانی کرنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی چاہت اور جو جائز ان کی بات ہوتی ہے، جائز ان کی چاہت ہوتی ہے، اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور اتنا بچوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کیا جائے کہ کل کو آپ ان کو آرام سے ڈیٹیچ کر سکیں، اتنا اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ کیا جائے کہ کل کو آپ ان کو انڈیپینڈنٹ کر سکیں۔ بہت ہی زیادہ جو پیمپرڈ یا مولی کوڈل بچے ہوتے ہیں، وہ پھر بعد میں زندگی بہت ٹف ہے، تو وہ اس کے اندر سٹرگل کرتے ہیں بہت زیادہ۔ تو خیال رکھا جائے، ان کی ضروریات کا پیار محبت کیا جائے، لیکن ان کو سپیس بھی دی جائے کہ وہ اپنے فیصلے خود سے بھی کر لیں۔ باقی ایک گارڈین بن کے اور ایک دوست بن کے ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، نہ کہ بالکل ہی ایک باس اور امپلائی والا ریلیشن شپ نہیں رکھنا چاہیے، ایک دوستوں والا ماحول رکھنا چاہیے، تاکہ وہ بھی ایک فریلی اور فرینڈلی ماحول محسوس کریں، اور بالکل ایسا نہ ہو کہ ان کا دم گھٹ رہا ہو اور ایسا لگے کہ جیسے وہ بہت سخت پریشان ہے۔ اور دوسری بات حدیث کے اندر یہ ہے کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دینے والی بات، عرب میں یہ دستور تھا، وہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں زندہ درگور تو نہیں کرتے، لیکن پھر بھی پیدا ہونے کے وقت وہ والی خوشی اور وہ والا ایک جوش اور وہ والی جو ایک ذیل ہے وہ ان کے اندر نہیں ہوتی بیٹی کے پیدا ہونے پہ۔ اکثر جگہوں پہ ابھی بھی مٹھائی تقسیم نہیں ہوتی، اور اگر کوئی کر دے تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ ایسا بے وقوف ہے، اس نے بیٹی کے پیدا ہونے پہ مٹھائی تقسیم کر دی ہے۔ لہٰذا جو بھی بچہ پیدا ہو، irrespective آف دا فیکٹ کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، مٹھائی ضرور تقسیم کی جائے، محبت ایک جیسی رکھی جائے۔ ایک اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جس نے 3 بیٹیوں کی شادی کی وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں۔ پھر 2 کے بارے میں حکم فرمایا، پھر 1 کے بارے میں حکم فرمایا کہ اگر ایک بیٹی کی اس نے تربیت کی اور شادی کی تو میرے ساتھ جنت میں بہت زیادہ قریب ہوگا۔ تو کسی بیٹے کی شادی کرنے کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اوپر ایسے الفاظ نہیں فرمائے، تو اگر پیدا ہو جائے تو یہ بھی خوشی کا موقع ہے، اس کے اوپر بھی مٹھائی تقسیم کریں، اور یہ اپنے لیے باعث رحمت بات سمجھی جائے، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر برا سا منہ بنایا جائے اور لوگوں کو شرم کے مارے بتایا نہ جائے۔ ہسپتالوں میں جب بھی لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، تو اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ منہ بنایا ہوتا ہے انہوں نے، اور اکثر تو 1-2 دفعہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ گھر اطلاع دو، فون کرو، تو اگلے فون بھی کاٹ دیتے ہیں کہ یہ خبر کوئی بتانے والی تھی، تو یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ خبر نہیں ہے۔ تو اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے، خصوصاً مسلمان ہو کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر خوشی دی ہے اس کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر ماتھے پہ شکن نہیں آنے چاہیے۔ اور تیسری بات جو حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے کہ وہ منع و ہاتی، اور بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ بخل ایک تو پیسوں کا بھی ہوتا ہے، سکلز کا بھی ہوتا ہے، علم کا بھی ہوتا ہے۔ انسان کہتا ہے بس میرے تک ہی کنفائنڈ رہے، دوسرے تک نہ جائے، پیسہ ہے یا کوئی بھی سکل ہے یا کوئی بھی علم ہے، تو کوشش یہ کی جائے کہ جتنا آپ چیز کو سپریڈ کریں گے، ڈسیمینیٹ کریں گے، دوسرے تک پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ اتنا وہ چیز آپ کو زیادہ دے گا۔ اس کو بے شک آپ کر کے دیکھ لیں،
جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، جس صلاحیت سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، اس کو عام لوگوں تک پہنچایا جائے جتنا ہو سکے، اور کنجوسی نہ کی جائے۔ اکثر ہسپتالوں کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ایک سرجن کو آپریشن آتا ہے تو وہ دوسرے تک اس کو نہیں پہنچاتا، دوسرے کو وہ اسکل نہیں دیتا کہ کہیں یہ اسکل سیکھ کے تو کل کو میری پریکٹس جو ہے وہ بیٹھ جائے گی۔ تو اسی طرح دکانوں کے اندر اس طرح دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کا یقین اللہ تعالیٰ کے بجائے اسباب کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ ہر لیول کا بخل ہے، علم کا بخل، پیسوں کا بخل اور سکلز کا بخل، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے کہ السخی جو سخاوت کرتا ہے وہ قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار، وہ اللہ کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے، اور جہنم سے دور ہے۔ اور وہ جو بخیل ہے بعید من الجنہ، بعید من اللہ، بعید من الناس، لوگوں سے بھی دور، اللہ سے بھی دور، جنت سے بھی دور، اور قریب من النار، اور جہنم کے قریب ہے۔ تو یہ ایسی صفت ہے جو ڈالنی پڑتی ہے۔ ایون اسلام سے پہلے بھی جو عرب اپنا سردار مقرر کرتے تو اس میں صرف دو صفات دیکھتے تھے، ایک وہ بہادر ہو اور ایک وہ سخی ہو، اور بخیل کو اور بزدل کو اس دور میں بھی پسند نہیں کرتے۔ تو یہ بہت بڑی صفت ہے، اگر کسی میں نہیں ہے تو اس کو اپنانے کی کوشش کرے، کیونکہ جتنے اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں وہ بخل نہ کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔